السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹ واؤنڈ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے انسان کی تاریخ دہرا رہا ہوں جسے دنیا ہٹلر کے نام سے جانتی ہے یا پھر جلاد کے نام سے جانتی ہے۔ 20 اپریل 1879 میں آسٹریا کے گاؤں ہنگری میں پیدا ہونے والے اڈولف ہٹلر، جن کے والد کا نام ایلیس ہٹلر تھا اور والدہ کا نام کلورا تھا۔ ناظرین، ان کا جنم ایک ایسے خاندان میں ہوا تھا جو مالی طور پر تنگ تھا۔ غریب خاندان میں پیدا ہونے والے ہٹلر نے اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے کئی ملکوں کا رخ کیا، مگر ورلڈ وار ون میں انہوں نے جرمن فوج میں شمولیت کی اور جرمنی کی طرف سے جنگیں لڑی۔ وہ ایک آسٹرین ریزیڈنٹ تھے، مگر انہوں نے 1914 میں جرمن آرمی کو جوائن کیا اور اس کی طرف سے کئی جنگیں لڑیں اور ایک جنگ میں کافی شدید گھائل ہو گئے اور اسی وجہ سے انہیں جرمن فوج نے کئی انعامات سے نوازا۔ ستمبر 1919 میں جرمنی کی ایک خفیہ پارٹی سے منسلک ہوئے۔ اس پارٹی کا نام نیشنل سوشلسٹک جرمن ورکر تھا اور اسے نازی بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ 1921 میں انہیں اس پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ 1932 میں ہنڈربرگ کی وفات کے بعد یہ جرمنی کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ 1933 سے لے کر 1939 تک ہٹلر اور ان کی پارٹی نازی نے کئی سو قانون بنائے اور یہ سب کے سب قانون یہودیوں کے خلاف تھے۔ ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے باقی ساری پارٹیز کو ممنوع قرار دے دیا اور صرف نازی پارٹی کو واحد پارٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہٹلر یہودیوں کے خلاف کیوں تھا۔ دراصل جرمنی کے پریزیڈنٹ ہٹلر نے آریان خاندان کو بہت ہی زیادہ فروغ دیا اور آریائی نسل کو انتہائی فروغ دینے کے ساتھ ساتھ باقی ساری نسلوں کا خاتمہ کرنے کا سوچا، اور اسی لیے انہوں نے ایک ایسی آرمی کا آغاز کیا جس کا نام تھا براؤن شرٹس۔ براؤن شرٹس نامی فوج اس نے بنائی تاکہ عوام میں خوف پیدا ہو سکے اور یہ خوف جرمن عوام میں فسادات برپا کرنے سے ہوگا۔ اس نے اس آرمی سے نسل پرستی کو پاک کرنا چاہا، جس سے بہت سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے خلاف ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد جیوش یعنی کہ یہودیوں کی تھی، اور پھر اس نے یہودیوں پر کئی ظلم ڈھائے۔ اس نے یہودیوں کا بہت برا حال کیا کیونکہ وہ اس کے سخت خلاف تھے اور اس نے انہیں قید خانوں میں بغیر کھانے اور بغیر پینے کے رکھا۔ نہ ہی پانی ملتا تھا، نہ ہی کھانا ملتا تھا اور زہریلی گیسوں کے ذریعے ان کا قتل عام کیا۔ اس نے ہر نسل کا خاتمہ کرنا چاہا اور صرف آریائی نسل کو مرتبہ بلند کرنا چاہا۔ ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد اس نے یہودیوں کے کاروبار ویاپار بند کروا دیے اور ان کو اور ان کے بچوں کے لیے اسکولز اور یونیورسٹیز کے داخلے بند کروا دیے اور انہیں جرمنی چھوڑنے پر مجبور کروا دیا۔ 1938 میں سینکڑوں یہودی مارے۔ 1939 کو پولینڈ پر قبضہ کیا اور اس لیے برٹین اور فرانس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1940 میں جرمنی نے ناروے، ڈنمارک، فرانس، لگزمبرگ، نیدرلینڈ اور بیلجیم پر قبضہ کر لیا۔ 1941 میں اس نے سوویت یونین میں اپنی آرمی براؤن شرٹس کو بھیجا اور رشیا کا ایک بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن وہ جس طاقت سے لڑ رہا تھا وہی طاقت اس کے خلاف ہو گئی۔ ہٹلر نے برٹین اور امریکہ سے بھی جنگ چھیڑ دی اور یہ اس نے بہت ہی زیادہ غلط قدم اٹھایا تھا کیونکہ امریکہ اور برٹین ایک بہت ہی پاورفل فورسز تھیں جس کا اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 1942 میں جرمن آرمی نے سوئز کینال پر قبضہ کرنے میں ناکامی دکھائی اور ویسٹرن طاقتوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور 6 جون 1944 کو فرانس پر ویسٹرن طاقتوں نے حملہ کر دیا اور یہودیوں کی 2/3 آبادی کا خاتمہ ہو گیا، اور اس دن کو ڈی ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی کہ دی ڈے آف ڈیتھ۔ اور یہ وہ وقت تھا جب جرمنی کو پتہ چل چکا تھا کہ ہٹلر جو کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے اور اسی لیے اس کے اپنے ہی لوگ اس کی جان کے
دشمن بن گئے اور کئی ترکیبیں بنانے لگے ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے۔ اپریل 1945 کو ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کر لی۔ ایوا براؤن وہ لیڈی تھی جو ہٹلر کی ایک قریبی دوست تھی، مگر شادی کے بعد ہی انہیں پتہ چلا کہ انہی کے اپنے ساتھیوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ہٹلر کو ریئلائز ہو گیا تھا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، کیونکہ جرمنی انٹرنلی بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا تھا اور بیرونی طاقتیں اس پر قابض ہو رہی تھیں۔ اسی لیے اس نے اپنے دشمن کے ہاتھوں مرنے سے زیادہ خودکشی کو ترجیح دی اور 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی، اور ان کی موت کے بعد جرمنی میں کولڈ وار شروع ہو گئی۔ ناظرین، ہٹلر نے یہودیوں پر کئی ظلم ڈھائے، مگر کیا اس نے یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا، میں انہیں چھوڑ تو رہا ہوں، مگر مستقبل میں یہ یہودی تمہیں اپنا اصلی رنگ دکھائیں گے، اور وہ صحیح تھا۔ آج ان کا ملک اسرائیل، جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اپنا اصلی رنگ دکھا رہے ہیں، جس ملک نے ترس کھا کر انہیں رہنے کو جگہ دی تھی اور کھانے کو روٹی دی تھی، آج یہ اس ملک کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس ملک کے لوگوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہٹلر نے جو کیا تھا ان یہودیوں کے ساتھ درست کیا تھا۔ یہ تھی اس انسان کی کہانی جسے آج دنیا جلاد کے نام سے جانتی ہے، مگر ہر سچا مسلمان اسے اڈولف ہٹلر کے نام سے جانتا ہے۔ ناظرین، آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک سبسکرائب سے آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بنے رہیے راؤنڈ بٹ واؤنڈ کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔